قرآن کریم 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا، ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے اللہ کی ذات، اسرا بعبدہ لیلا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کے سفر کو لفظ سبحان کے ساتھ بیان فرمایا، فرمایا اے سننے والو، اے پڑھنے والو، اس بات کا خیال کرنا جو ذات لے کر گئی، جس نے سفر کروایا، جس پروردگار نے یہ سیر کروائی، وہ اللہ سبحان ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، کسی قسم کی محتاجگی نہیں، اللہ پاک کی ذات میں کوئی کمزوری نہیں، اللہ پاک سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ پاک کی ذات ایسی بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کوئی کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے لفظ سبحان سے اس واقعے کو بیان کرنے کی ابتدا کی، فرمایا سبحان الذی، اے واقعے کو بیان کرنے والو، اے واقعے کو سننے والو، اے معراج کو پڑھنے والو، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اللہ کی ذات سبحان ہے، جو لے کر گیا وہ سبحان ہے، جس نے سفر کروایا وہ سبحان ہے، جس نے کائنات کے عجائبات اپنے محبوب کو دکھائے وہ اللہ سبحان ہے۔ تمہاری عقلیں کمزور ہے، کسی کے دماغ میں یہ خیال پیدا نہ ہو، اتنا طویل سفر، اتنا لمبا سفر، ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں کس طریقے سے کروا دیا گیا، مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، اس سفر میں مختلف چیزیں دکھائی گئی، بیت المقدس میں انبیاء سے ملاقات ہوئی، 1.25 لاکھ انبیاء کو امامت بھی کروائی، 7 آسمانوں کا سفر بھی کیا، جنت کے محلات کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، جہنم کے طبقات کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، عرش معلیٰ پر اللہ کریم کے مہمان بنے ہیں، کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے، اتنا طویل سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسا ہوا، کوئی سال نہیں لگے، مہینے نہیں لگے، ہفتے نہیں لگے، تھوڑے سے وقت میں اللہ پاک نے یہ سارا سفر کروا دیا، اپنے محبوب کو سیر کروا دی، تھوڑے سے وقت میں 1.25 لاکھ انبیاء سے ملاقات بھی کروا دی، انبیاء کا امام بھی بنا دیا، 7 آسمان بھی دکھا دیے، جنت کی بھی زیارت کروا دی، جہنم کے بارے میں بھی بتا دیا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اے پڑھنے والو، اے سننے والو، تعجب نہ کرنا، سبحان الذی، یہ بات یاد رکھنا، اس ذات نے سفر کروایا جو اللہ سبحان ہے، وہ اللہ لے کر گیا جو، بولو بھائی کون ہے؟ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، کتنا بڑا قدرت والا، کتنی بڑی طاقت والا، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کی تہ کا اندھیرا، رات کی تاریخیاں ہیں، اتنی تاریخیوں میں اللہ پاک کو سبحان سے یاد کیا، فرمانے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار، مچھلی کے پیٹ میں مجھے تیرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، اے اللہ یہاں میرے حالات
حالات کو صرف تو جانتا ہے، میرے حالات سے تو باخبر ہے، اس لیے کہ تو سبحان ہے، اے اللہ تو سبحان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کا سفر، اپنے محبوب کے معراج کو ذکر کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، فرمایا اے میرے بندو میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، اور میں نے یہ سفر لیلا رات میں کروایا، رات کی تاریخی میں یہ سفر ہوا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو معراج کروائی، سبحان کے ساتھ ذکر کیا، جانے کا وقت بھی بتایا، جانے کا ٹائم بھی بتایا، فرمایا لیلا میں نے اپنے حبیب کو یہ سفر کروایا، رات کی تاریخی میں کروایا، سبحان اللہ، رات کی تاریخی میں اللہ لے کر گیا ہے۔ دیکھیں نبی بھائی نے کہی، آپ نے بھی سب نے کہی، کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ ہم کیوں کہتے ہیں اللہ پاک ہے؟ ہم جب بھی کوئی عجیب بات یا ایسی چیز جو تعجب والی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے، اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو اللہ پاک نے اس سفر کو لفظ سبحان سے بیان فرمایا کہ بہت سارے کم عقل اعتراض کریں گے، احمق قسم کے لوگ، ان کی عقلوں میں نہیں آئے گا، وہ جی اتنا لمبا سفر، اتنا طویل سفر اور تھوڑے سے ٹائم میں۔ اللہ پاک نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے، سفر کرنے والا میرا محبوب ہے، کروانے والا سبحان ہے۔ اور جو سفر پہ جا رہا ہے وہ نبیوں کا نبی، امام الانبیاء ہے، ان کے اپنے ہی بے شمار کمالات ہیں، ان کے اپنا ہی کیا کہنا ہے، پھر لے جانے والا اللہ ہے جو سبحان ہے۔ کس وقت لے کر گیا؟ بولو بھائی رات کو، لیلا۔ قرآن میں آیت پہ بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم احادیث پہ بات کریں گے۔ پہلا حق قرآن کا ہے کہ قرآن میں اللہ پاک خود کیا فرما رہے، پہلا حق قرآن کا ہے۔ پہلے ہم قرآن سے دیکھیں گے اس واقعے کو، پھر ہم احادیث شریف پہ آئیں گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے سفر کو خود کیسے بیان کیا۔ فرمایا اللہ پاک ہے جو لے گیا راتوں رات۔ کب لے گیا؟ بڑا دلچسپ سفر ہے، اللہ کرے سمجھ بھی آئے اور محبت دل میں پیدا ہو۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ پاک نے فرمایا لے کر سبحان گیا، اور گیا اپنے بندے کو لے کر، بعبدہ۔ ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا میں اپنے بندے کو لے کر گیا، اپنے محبوب کو لے کر گیا، مقام عبدیت کو بیان فرمایا، شان عبدیت کو بیان فرمایا، عقائد کی اصلاح بھی کر دی، کسی کا عقیدہ خراب نہ ہو، اپنے عقیدے کو کوئی خراب نہ کرے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کر دیا، حد سے آگے بڑھا دیا، انہیں نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دیا، انہیں الہ بنا لیا، انہیں معبود بنا لیا، کیونکہ ایسے کم عقل دنیا میں آتے رہیں گے، اور سفر بھی بڑا لمبا ہے، بڑا عجیب سفر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عظیم صفت مقام عبدیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا میرے بندو لے جانے والا اللہ ہے، جسے لے کر گیا وہ اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے، الہ نہیں، معبود نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ مقام عبدیت کو ذکر کر دیا، پھر ارشاد فرمایا اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ابتدا کو ذکر کر دیا، فرمایا میں نے یہ سفر مسجد حرام سے کروایا، مسجد
حرام سے ابتدا کی گئی. مسجد حرام بیت اللہ کے چاروں اطراف جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے. اللہ پاک مسجد حرام کی نمازیں نصیب فرمائے, مسجد حرام کی زیارت نصیب فرمائے. اتنی بابرکت جگہ ہے, اتنی مقدس جگہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس نے مسجد حرام میں ایک نماز ادا کی اللہ 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا کرے گا. سبحان اللہ. مسجد حرام کی ایک نماز کتنا اجر ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر. فرمایا جس نے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھی اللہ پاک اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا. سفر کی ابتدا کہاں سے ہے؟ مسجد حرام سے ہے. اللہ اکبر. اب توجہ کیجئے, ابتدا ہے مسجد حرام سے, مسجد سے, بیت اللہ کے حصے سے. روح زمین پر سب سے محبوب جگہ اللہ کو مسجد حرام ہے. سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ مسجد حرام ہے. اس وقت تو مسجد حرام ہی دے, لیکن اگلی بات بھی سمجھ لو, اب اللہ کو کائنات میں سب سے محبوب جگہ وہ ہے جہاں میرے آقا اب تشریف فرما ہے. کیونکہ جس میں اطہر لگا ہوا ہے, اور جس جگہ کو جس میں اطہر لگا ہو اللہ کے ہاں وہ سب سے مقدس جگہ ہے. بیت اللہ کا گھر ہے مگر اللہ کا جسم نہیں لگا ہوا, عظمت والا ہے, بہت فضیلت ہے. روزہ پاک سے پہلے کائنات میں سب سے عظیم جگہ کون سی ہے؟ مسجد حرام. وہاں سے ابتدا ہے. فرمایا روح زمین پر جو سب سے اعلیٰ جگہ ہے وہاں سے ابتدا ہے, انتہا اس جگہ پر ہے جس کو عرش معلیٰ کہتے ہیں. جانا وہاں ہے جو عرش معلیٰ ہے, اللہ کا عرش ہے. فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز ہوا. مسجد حرام سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہی سفر کروایا, اور پھر زمین کا سفر مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک ہے. الى المسجد الاقصى. بیت المقدس ہی کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. بیت المقدس کی صرف مسجد اقصی اللہ پاک نے اس لیے ذکر کی, اقصی کا معنی ہے دور کی جگہ, بہت لمبا طویل سفر. اللہ پاک نے بیت المقدس ذکر نہیں کیا بلکہ کہا مسجد الاقصی. مسجد اقصی تک اللہ پاک لے کر گیا. بیت المقدس کی صفت کو اللہ نے بیان فرمایا کیونکہ بیت المقدس مسجد حرام سے اتنی دور ہے, اتنی طویل ہے. جب اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا, اگر کوئی مسجد حرام سے چلتا 40 دن اور 40 راتیں سفر کرنے کے بعد مسجد اقصی تک پہنچتا, بیت المقدس تک پہنچتا. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو جو اتنا لمبا سفر ہے, اتنا طویل سفر ہے, میں نے اپنے محبوب کو تھوڑے سے ٹائم میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی وہاں تک اللہ لے کر